السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں خرم شہزاد۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ملک کی کچھ اہم خبروں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اور سردی کی شدت میں اضافہ ہے۔ بچوں کے جو سرکاری نجی اسکول پنجاب میں کھل گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہمارے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب یا نگران وزیر تعلیم ہے، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا یہ چھٹیاں ایکسٹینڈ کی جائیں یا اسکول اوقات چینج کیے جائیں۔ فی الحال تو جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اسکول اوقات چینج کیے گئے ہیں۔ بچوں کے جو اسکول ہیں وہ 9:30 سے 2:30 کر دیا گیا ان کا ٹائم۔ لیکن کیا یہ ٹائم چینج کرنے سے یا ان چھٹیوں میں ایکسٹینشن ڈالنے سے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا؟ اور کیا ہر دفعہ ایسے ہی ہے کہ چھٹیاں وقت سے قبل از وقت کر دی جاتی ہیں اور بعد میں پھر اس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے؟ سوچنا تو ان کو یہ چاہیے کہ ایکسٹینشن سے پہلے ہی ہم وہ عمل ہی اس وقت کریں یا وہ ٹائم پیریڈ لائیں ونٹر ویکیشنز کا، کہ جب ہمیں پتہ ہو سردی کی شدت اتنی شدید ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بچے اس سے متاثر ہوں گے، تو ہم چھٹیوں کا جو ونٹر ویکیشن کا ٹینیور ہے اس کو ہم سیٹ اس طریقے سے کریں اور اس پیمانہ لحاظ سے کریں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، بعد میں کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن نہ بنے ہمیں۔ تو دوسری طرف اگر ہم ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ کی بات کریں، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جو پاکستان میں سب سے سپریم ادارہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی فیصلے ہیں اگر وہ ہائی کورٹ سے مسترد ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ سے یا الیکشن کمیشن سے یا کہیں سے بھی، وہ جب حتیٰ کہ سینٹ اور پارلیمنٹ سے بھی اگر کوئی غیر قانونی کام یا کوئی فیصلہ مسترد ہوتا ہے تو اس کو جو چیلنج کیا جاتا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو پارلیمنٹ اور سینٹ کے فیصلے ہیں ان کو جو ہمارے معزز سیاستدان ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اور جو سینیٹرز ہیں ان کو سینٹ میں بیٹھ کر ان فیصلوں کو حل کر لینا چاہیے۔ لیکن جب وہ ہی معاملات حکومتی معاملات اور جب وہ ملکی معاملات عدلیہ میں پہنچتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی رنگ اختیار کر جاتے ہیں۔ ان کا جو انداز اور ان کے بیانات کا جو انداز ہوتا ہے وہ تو تبدیل ہو جاتا ہے جب ہم کوئی رپورٹ یا کوئی ایسی کارروائی جس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرتے ہیں تو پھر اس کا نقطہ نظر اور اس کا بنیادی نقطہ نظر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور خبر سے اگر آگاہ کرتے چلیں تو مسلم لیگ نون نے اپنی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے کہ کون کس حلقے سے کس کو ٹکٹ دی گئی ہے، کس کو ٹکٹ نہیں دی گئی، کن پارٹی کارکنان کو مد نظر رکھا گیا اور کن کو نظر انداز کیا گیا، کن کے بارے میں غور و فکر کی گئی، اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا یا جو مستقبل میں یا ماضی میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے ماضی میں ان کے ساتھ چلتے رہے مستقبل میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کا کیا رد عمل تھا، کیا ان کی کنڈیشن تھی، ان کی صورتحال کیا تھی، ان کے نظریات کیا تھے۔ اور اگر ہم دوسری طرف بات کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو آج ایک بہت ہی محترم جج صاحب سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اکتوبر 2024 میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا۔ اگر سینیورٹی کی بات کریں، سینئرنیس کی ایکسپیرینس کی بات کریں اور اگر ان کے گریڈیشن کی بات کریں، عہدے کی بات کریں، تو یہ سینیورٹی یعنی کہ اپنی گریڈیشن، اپنی قابلیت، اپنی ایکسپیرینس کے لحاظ سے یہ تیسرے نمبر پر تھے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ان کا نام ہی پریفر کیا جا رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے آج اپنا جو استعفیٰ، اپنا ریزگنیشن لیٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھجوا دیا ہے۔ اب جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، ان کے پاس آن کے آرٹیکل 271 کے تحت یہ حق ہے کہ وہ اس کو مسترد کرتے ہیں یا منظور کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے بھی اکبر نقوی صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
جو منصف ہے، جو انصاف کرنے والے ہیں، وہ خود دستبردار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جو ان 3-4 ماہ میں ہوا عدالتی نظام کے اندر اور جو فیصلے کیے گئے ان کی وجہ سے یہ مستعفی ہو رہے ہیں؟ یا جو فیصلے کیے گئے، جس طرح لوگوں کے خلاف فیصلے کیے گئے، جس طرح لوگوں کے حق میں فیصلے کیے گئے، کیا یہ اس سے مطمئن نہیں تھے؟ تو ان کے استعفیٰ دینے سے، ان کے مستعفی ہونے سے بہت سے سوالات جنم لیں گے اور لے چکے ہیں. اور اس کا سوال چیف جسٹس آف پاکستان سے اور ان اداروں سے کیا جا رہا ہے کہ اور ان لوگوں سے کیا جائے گا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ادارہ ہے جہاں پسندیدہ فیصلے کروائے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، کبھی کسی کو سزا دی جاتی ہے تو کبھی کسی کو جزا دے دیتے ہیں یہ لوگ. تو بظاہر دیکھنا تو یہ ہے کہ اب ان کا حل کیا ہے، اور یہ انہوں نے ان کے مستعفی ہونے کی بنیادی وجہ کیا تھی. انہوں نے ریزگنیشن لیٹر جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ارسال کیا یا جو سینڈ کیا ہے اس کو ڈلیور کر دیا ادھر، تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا ایسے معاملات تھے عدالتی نظام کے اندر کہ ان کو مستعفی ہونا پڑا؟ اور بہت سے سوالات کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. بچوں کو ٹھنڈ سے بچائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں. 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بظاہر تو وہ ہمیں متنازع نظر آ رہے ہیں اور ان کے نتائج کا بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کو منتخب کرنا ہے اپنے اوپر حکمرانی کے لیے، اور ہم نے کس کو لانا ہے. کیا ہم پھر وہی 30-35 سالہ دو خاندان جنہوں نے عوام کو لوٹا، عوام کا خون پیا اور پاکستانی معیشت کو اس قدر گھٹنے تلے زمین میں داب دیا، کیا ہمیں ان کا انتخاب کرنا ہے جو بیماری کو ایک بڑی وجہ بنا کر 4 سال باہر رہے؟ اور کیا ہمیں ان کو منتخب کرنا ہے جنہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا؟ اگر ہم ان کی بات کریں تو انہوں نے سندھ میں کیا دیا؟ کیا سندھ میں ترقیاتی کام ہوئے؟ کیا سندھ کی حالت بہتر ہوئی؟ کراچی جو ہماری معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو ہمیں ٹیکسز دینے میں پہلے نمبر پر ہے، جس کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو کیا انہوں نے اس کو بہتر بنایا؟ کیا وہ پارٹی جو یہ دعوے کرتی ہے کہ ہم 3 نسلوں سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور ہماری 3 نسلیں اس وطن پر قربان ہو گئیں، کیا انہوں نے سندھ کے بہتری کے لیے کوئی کام کیا؟ اور ایک سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بنتا ہے، کیا انہوں نے سندھ کے اندر جگیردارانہ نظام ختم کیا؟ کیا انہوں نے سندھ کے اندر تعلیم کو بہتر بنایا؟ کیا انہوں نے سندھ کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے تھے ان کے حوالے سے کوئی انہوں نے کارکردگی بنائی یا کوئی انہوں نے ایسا کام سر انجام دیا؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف ان کا 35 سالہ نظریہ اس بات پر قائم تھا کہ ایک دفعہ وہ باری لگا لے، دوسری باری میری ہے، پھر وہ آئے گا، پھر میں آؤں گا. تو دونوں جب ایک دوسرے کو چور کہتے رہے، عوام کو بیوقوف بناتے رہے. ایک کہتا تھا میں گلیوں میں گھسیٹوں گا، دوسرا کہتا تھا میں گلیوں میں گھسیٹوں گا. لیکن ناظرین ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ دونوں جب پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ بنی، حکومت بنی، 16 پارٹیوں کی جو حکومت تھی، جو اناڑیوں کے ہاتھ تھی یہ ملک پاکستان، اور یہ حسین گلشن ان کے ہاتھ پکڑا دیا گیا جاہلوں کے ہاتھ میں، اور اس گلشن کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. تو کیا اس وقت وہ سب صادق اور امین بن گئے؟ کیا اس وقت وہ اس ملک پاکستان خدا داد کے ایماندار ترین شخص وہ تصور کیے گئے؟
ان لوگوں نے جو کام کیے کیا وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں؟ اور جب ان کو حکومت سے نکال دیا گیا یا ان کا ٹینیور ختم ہوا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لایا گیا، پھر ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو چور، لاڈلا اور نان ایکسپیرینس قرار دینے لگے۔ کیا پھر یہ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام اور بالخصوص نوجوانوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ان لوگوں نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ بس ہم نے جو چونا لگانا ہے، جو ان کو ایک چورن بیچنا ہے، وہ ہم اس میں بیچنے میں کامیاب ہیں؟ اور پھر کیا الیکشن کے بعد یعنی کہ 9 فروری کو ہم نے پھر وہی بیانات سننے ہیں، یا وہی حکومت جنہوں نے 16 ماہ میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا؟ تو کیا پھر 5 سال انہی لوگوں نے مل بیٹھنا ہے اور بڑی تسلی اطمینان کے ساتھ کھانا ہے پاکستان کو؟ انہوں نے لوٹنا ہے، عوام کا انہوں نے کچومر نکال دینا ہے۔ تو ان بہت سارے سوالوں کے ساتھ ایک سوال میں آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے کیا کرے گا؟ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ وہ ہمارے تعلیمی نظام میں کیا بہتری لائے گا؟ اور کیا ہم نے سوچا کہ وہ ہمارا صحت کا نظام کیسے بہتر کرے گا، ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں کیسے دے گا؟ اور کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، جو بچے سڑکوں پر ہیں اور غربت کی سطح جو ہے وہ نیچے سے نیچے تر جا رہی ہے، اور 7 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو سطح غربت سے بھی نیچے جا چکے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ان کی بہتری کے لیے کیا کریں گے؟ اور ایک بہت بڑے راز سے اگر ہم پردہ اٹھا دیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ جو حکومت پچھلے 16 ماہ میں دیوالیہ کا ڈنڈورا پیٹتی رہی، ملک ڈیفالٹ ہونے کا ڈنڈورا پیٹتی رہی، جنہوں نے ماتم کیے کہ پچھلی 4 سالہ حکومت، پچھلے 4 سالہ گورنمنٹ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ہمارے ذخائر اتنے نہیں ہیں، ہمارے زرع مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا قرض، سودی قرض اور دوسرے جو لوازمات ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے ڈنڈورا پیٹا اور جو میڈیا کو دکھایا اور جو اس کے اشتہارات انہوں نے اپنی پبلک کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنی حکومت جو 16 ماہ میں انہوں نے گند پھیلایا اس کو اچھا کرنے، اور جو پیچھے 4 سالہ حکومت گزر چکی اس کو گندا کرنے کے لیے انہوں نے 10 ارب روپے کے اشتہارات اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے میں خرچ کر دیے۔ اگر وہ 10 ارب اس کے اپنی واہ واہ کروانے، اشتہارات چھپوانے اور ایڈورٹائزمنٹ کے علاوہ وہی 10 ارب اگر ملک کی ترقی میں خرچ کیے جاتے، اگر ملکی خزانے میں رکھ کر ان کو استعمال میں لایا جاتا، تو کیا ملک میں بہتری نہیں آ سکتی تھی؟ کیا جو ہمارے خلاف یا ہمارے اوپر انہوں نے ایک ڈیفالٹ کی تلوار لٹکائی ہوئی تھی، کیا وہ نہیں ڈال سکتی تھی ہمارے سروں سے؟ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لیں گے۔ اللہ حافظ۔